بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان دونوں آیات کے کچھ تفسیری نکات سن لیں۔ یہاں پر مالک یوم الدین میں کہا گیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو روز جزا، بدلے کے دن یعنی روز قیامت کی مالک ہے۔ قیامت کے دن کو بدلے کا دن یہاں کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا برے اعمال کی سزا اور اچھے اعمال کا صلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے، عمل اور فرض ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے یہاں کسی کو دولت، عزت اور راحت میں دیکھ کر اسے اللہ کا محبوب، اور کسی کو رنج و مصیبت اور تنگی میں دیکھ کر اسے اللہ کا ناپسندیدہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کبھی کسی عمل کی سزا یا جزا کا ہلکا نمونہ ظاہر کر بھی دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح دفتر کی نوکری، آفس کی مشقت وغیرہ کو مصیبت نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے اپنی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کام اور مشقت اٹھانے کی جگہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ لہٰذا یہاں کام زیادہ سے زیادہ ملنا ہی زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے انبیاء اور اولیاء جن پر سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، وہ اس پر مطمئن اور خوش ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہر چیز کی حقیقی اور مکمل ملکیت اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا میں انسان کو کچھ ظاہری اور عارضی اور ناقص ملکیت آزمائش کے لیے بھی دی گئی ہے، اور شریعت میں اس ملکیت کا بڑا احترام ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جب کوئی کسی چیز کا ظاہری مالک بھی نہ رہے گا، اس لیے دنیا کی ملکیت پر مست و مغرور ہونے کے بجائے آزمائش میں پورا اترنے کے لیے چوکنا ہو کر کوشش کرنا چاہیے۔ اس آیت کی پوری وضاحت سورہ مومن کی آیات میں ہے، جس میں کہا گیا یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان کی کوئی بات خدا سے چھپی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی، جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ غفلت سے بچنے کے لیے قیامت کے بیان والی صورتوں کو دھیان سے بیٹھ کر اور نوافل میں پڑھتے رہنا چاہیے، جیسے سورہ زلزال، سورہ قاریعہ، سورہ نبا، تکویر، انفطار، قیامہ، معارج وغیرہ۔ ان صورتوں کو پڑھتے رہنے سے آدمی غفلت سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ تفسیری نکات ہوئے مالک یوم الدین والی آیت کے۔ دوسری آیت ہے آج کے سبق کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے تفسیری نکات یہ ہے کہ ابتدائی 3 آیات میں ایک غائب ہستی کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہاں مخاطب کرنے والے الفاظ ہیں۔ ایاکا یعنی آپ۔ گویا یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کا دھیان ایسا بن گیا کہ گویا وہ سامنے ہیں۔ غور کیجئے،
نماز پڑھنے والا جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کا تصور اللہ کے سلسلے میں اگرچہ کہ یہ ہو کہ اللہ مجھ سے غائب ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن یہ 2-3 آیات استحضار کے ساتھ اگر وہ پڑھتا ہے، سمجھ کر کے وہ پڑھتا ہے، تو اس آیت پر پہنچتے پہنچتے اس کا یہ تصور ہو جانا چاہیے کہ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے حاضر کی ضمیر استعمال کی ہے، یعنی مخاطب بنایا ہے، اور سیکنڈ پرسن کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ غور کرنے کی ہے کہ اس آیت میں بندہ عہد کرتا ہے کہ میں آپ کی مانوں گا اور اپنی ضروریات آپ سے مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان طے ہے، اور بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ تیسری بات یہاں سمجھنے کی ایک اور ہے کہ جب اللہ ہی ضروریات پوری کرنے والے رب ہیں اور بے انتہا راحتوں سے نوازنے والے رحمان و رحیم ہیں، اور پھر ایک دن ان کے دربار ہی میں لوٹ کر جانا ہے، تو اے اللہ میں آپ ہی کی بندگی کروں گا۔ یہی انسانی فطرت اور عقل کا تقاضا ہے، اور چونکہ حاجت روا آپ ہی ہیں تو مددگار آپ ہی ہوں گے، اور مدد آپ ہی سے میں مانگوں گا۔ چوتھی بات غور کرنے کی یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی محبت، خوف اور کسی پر بھروسہ اللہ کے برابر نہ رکھے، نہ کسی کی اطاعت و خدمت کو اللہ کی عبادت کے برابر سمجھے، نہ کسی کی نظر مانے، نہ انتہائی ذلت کی علامت والے اعمال جیسے رکوع اور سجدہ وغیرہ کسی دوسرے کے لیے کرے۔ یہ سب کے سب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی ہم اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور کتنی گئی گزری بات ہوگی، کتنا بڑا جھوٹ ہوگا کہ ہم نماز میں تو آ کر کے کہیں اللہ سے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے پتہ نہیں پیسے کی پوجا کرنا شروع کر دیے، دوسری چوکھٹوں پر اپنا سر جھکانا شروع کر دیے، اور دوسروں سے مدد مانگنے لگ گئے۔ تو یہ تو کس قدر سخت ترین فریب ہے کہ اللہ کے سامنے کچھ کہہ رہے ہیں، باہر کچھ کر رہے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 تلاوت قرآن، نمبر 6 ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 7 حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، نمبر 8 پڑوسی اور ساتھیوں کے حقوق ادا کرنا، نمبر 9 نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، نمبر 10 سنت رسول کی اتباع کرنا۔ تو عبادت یہ سب چیزیں ہیں، صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے۔ تو ہم جب اللہ کے سامنے نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم یہ سب کام آپ ہی کے لیے کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم دن میں تقریباً 40 بار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عہد کی پابندی آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل و دل کی عظیم دولت دے کر صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم پوری دلی محبت و عظمت اور پوری سمجھداری اور عقلی اطمینان کے ساتھ اس کی فرما برداری کریں۔ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔